बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम अपना पहला मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे और ये आज हमारा पहले मॉड्यूल का आखिरी टॉपिक है। ये टॉपिक रिलेटेड है ईमान बिल मलाइका के। बहुत अहम टॉपिक है, सो आपसे गुजारिश है कि आप बहुत ध्यान से इसको समझें और इसके दरमियान अगर आपके पास कोई सवालात हैं तो ज़रूर इसको लिख लीजिए और फिर हम इसको आखिर सेशन के एंड में पूछेंगे। इससे क्योंकि ये मॉड्यूल कंप्लीट हो रहा है तो जैसा कि मैंने मैसेज सेंड किया था, आपके पास ये मौका भी है कि आप पुराने टॉपिक्स के बारे में भी सवाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि काइंडली ये जो भी सवालात हो वो टॉपिक से रिलेटेड ही हो और वो ईमानियात से रिलेटेड हो। तो मैं अब मुदस्सिर भाई से गुजारिश करता हूँ कि वो आप प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। मुदस्सिर भाई, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह खैर। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमन रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिन मिन रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अताअना غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين یا رب العالمین۔ جیسا کہ بابا بھائی نے آپ کے سامنے بتا دیا کہ آج ہم پہلے ماڈیول کا آخری ٹاپک کریں گے، اور یہ بیسیکلی ایمانیات جو ہے ہماری ایمانیات ستہ، جو 6 ایمانیات ہم نے چھٹا جو کمپوننٹ ہے ایمان کا، ایمان بالملائکہ، وہ ہم کریں گے۔ اور اس حوالے سے یعنی آیت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یہ باقاعدہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ انسٹرکشن دی ہے کہ ہمیں ماننا ہے کہ اللہ کے رسول بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور اہل ایمان جو ہے وہ بھی اس بات پر ایمان لے کے آتے ہیں، سب کے صرف اللہ پر اور ملائکہ پر، ٹھیک ہے، اور پھر کتابیں جو ہیں آسمانی کتابیں اور رسولوں پر علیہم السلام، تو کوئی کسی کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا وأطعنا، اور کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ غفرانک ربنا وإلیک المصیر، رب تو ہمیں ہماری جو ہے خطا بخش دے اور ہم اس کے طالب ہیں تیرے سے، اور ہمیں تیری ہی طرف جو ہے پلٹنا۔ یہ تو باقاعدہ جو ہے ایمانیات، جو ہماری ایمان کے جو مختلف کمپوننٹس ہیں ان کا ایک باقاعدہ ایک اہم جز ہے ایمان بالملائکہ۔ تو اس کے بارے سے ہم بات کریں گے۔ پہلی بات تو اب آپ کے سامنے اتنی دفعہ آ چکی ہے، یاد ہو جانی چاہیے کہ ایمان میں ملائکہ کے حوالے سے تو قرآن کی شہادت ہی ہمارے پاس دلیل ہے۔ ویسے تو ہر ایمان کا جو کمپوننٹ ہے اس کے اندر قرآن کی شہادت ہی ہمارے پاس دلیل ہے، جو مبرہن دلیل ہے۔ اس کے بعد بھی ہم نے بات کی تھی کہ کچھ ایمانیات ایسی ہیں جن کے حوالے سے ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی دلائل موجود ہیں، جیسا کہ ہم نے ایمان بالقدر میں دیکھا کہ ہماری بے بسی ایک بڑی دلیل ہے۔ اس طریقے سے ہم نے ایمان بالرسالت کے اوپر ہم نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے جب وہ موجود تھے تو ایک بڑی دلیل تھا۔ اس طریقے سے ایمان بالآخرت پر ہم نے کہا تھا نفس اللوامہ بہت بڑی دلیل۔ تو ان ایڈیشن ٹو دس اور ایمان جو دیگر ایمانیات ہیں ان کے اندر ہمارے پاس کوئی دلائل نہیں، لیکن ایمان میں ملائکہ یہ وہ کمپوننٹ ہے جس کے اندر قرآن کی شہادت ہی ہمارے پاس ایک واحد دلیل ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس ایسی دلیل نہیں ہے جس میں ملائکہ کے وجود کو ثابت کر سکتے ہیں۔ تو قرآن کا جو ہے معجزہ ہونا ایک اتنی مبرہن دلیل ہے کہ جس نے تمام ایمانیات کو ہم نے کہا تھا کہ تھاما ہوا ہے۔ تو یہ تو بڑا ایک اہم کانسیپٹ آپ کے سامنے کتنی دفعہ آ چکا ہے، میرے خیال میں کلیئر ہو گیا ہوگا ہوپفلی۔ یہ کانسیپٹ نمبر 1 تھا، بس اس کی ابھی ہم نے زیادہ اس کی تفصیل نہیں ہے۔ ہاں، تصور نمبر 2 جو ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ جس پہ ذرا تھوڑی سی بات کرنا ضروری ہے۔ ایمان میں ملائکہ کا جو کمپریہنسو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے ایز پر قرآن سننا، تو اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن میں بتایا ہے کہ ان کی باقاعدہ کوئی شکلیں بھی ہیں، یعنی ان کی کوئی وجود بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل غیر مری۔ تو الحمدللہ فاطر السماوات والارض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام حمد اور شکر جو ہے اس اللہ کی جس نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا، جاعل الملائکۃ رسلا، ٹھیک ہے، اور وہی جو ہے فرشتوں کو پیغام رساں یا پیغمبر بنانے والا ہے۔ اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، ٹھیک ہے، ایسے فرشتے جن کے 2 2 3 3 اور 4 4 پر ہیں یا بازو ہیں۔
نہیں معلوم کہ اس کی کیا تشریح ہے. یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو بہرحال یہ کوئی مخلوقات ہیں باقاعدہ، اور ان کی جو خاص ان کا جو ایک صفت ہے وہ یہ کہ ان کے بازو ہیں یا پر بھی ہیں. اور جبرائیل علیہ السلام کو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا پہ دیکھا تھا ایک دفعہ، اور ایک دفعہ اس دنیا میں دیکھا، اور خاص طور پہ جب سدرۃ المنتہا پہ دیکھا تو اس کی صحیح حدیث موجود ہے کہ 600 پر تھے، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر تھے. تو غالباً کوئی رینک کے حوالے سے ان کے پر بھی ہیں، ان کے بازو بھی ہیں، واللہ عالم. یہ ان کے بارے میں ہم اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتے، بس اتنا ہی پتہ ہے ہمیں کہ اللہ نے جیسے بتا دیا، اس کے علاوہ ہمیں ان کے بارے میں نہیں پتا. ہاں یہ بات ہمیں ضرور پتہ ہے کہ ان کا ایک بہت اہم مقصد ہے، ان کا ایک اہم مشن ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے؟ پیغام رسانی کرنا. اور اس میں بھی آ گیا ایک سورہ فاطر کی جو ہم نے پڑھی کہ اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، یہ جو ہاں جی کہ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا، ٹھیک ہے. تو رسول ہیں یعنی یہ پیغمبر ہیں، پیغام رسانی کرتے ہیں. پھر سورہ شعراء میں آتا ہے کہ نزل بہ الروح الامین، ٹھیک ہے. یہ جو ہے اس کو لے کے جو اترا ہے یہ کون ہے؟ یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے، علی قلبک لتکون من المنذرین، ٹھیک ہے. اور یہ کس نے، یہ کون لے کے آیا ہے؟ یہ روح الامین، نزل بہ الروح الامین، اسے لے کر آپ کے دل پر جو ہے ایک روح الامین، ایک امانت والا فرشتہ جو ہے وہ لے کے اترا ہے، علی قلبک، آپ کے قلب پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈرانے والے بن جائیں. روح الامین ہے، اس کے بارے میں سب ہم جانتے ہیں کہ اور تمام متفق ہیں مفسرین کے اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے. یہ پیغام رسانی کا جو بہت اہم ٹاسک ہے، اس کی جو سمجھ لیں کہ قیادت کرتے ہیں وہ جبرائیل علیہ السلام. تو یہ تو ایک ان کا بڑا اہم ٹاسک ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ جو یہ کام کرتے ہیں. لیکن صرف یہ کام نہیں کرتے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ بہت سے اور کام ہیں جو کہ ان کے ذمہ ہیں. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر امور جو ہیں ان پر بھی تعینات ہیں فرشتے، جیسے کہ سورہ سجدہ میں آتا ہے کہ کل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، ٹھیک ہے. اور ان سے کہو کہ یعنی موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا، یتوفاکم ملک الموت، وہ ملک الموت جو ہے تم کو پکارا، تم کو پورا جو ہے اپنے قبضے میں وہ لے لے گا، ٹھیک ہے. وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، جو ہے اٹھائے جاؤ گے. تو معلوم ہوا کہ ایک جو فرشتہ ہے وہ موت کا جو سارا معاملات ہیں ان کو سنبھالتا ہے، اور وہ ہمیں پتہ ہے وہ کون ہے، وہ جبرائیل علیہ السلام. اس طریقے سے سورہ رعد میں کچھ اور فرشتوں کا ذکر بھی ہے کہ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، کہ ہر شخص کے آگے اور پیچھے جو ہے وہ معقبات ہیں، یعنی محافظ فرشتے ہیں، نگرانی کرنے والے فرشتے ہیں، جو ان کو اللہ کے حکم سے ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کو بچاتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں. یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اور پھر بات بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو تبدیل نہیں کرتے، یعنی جب تک کہ وہ اپنی جو صحیح حالت ہے اس کو غلط کی طرف نہیں پھیر دیتے، اس وقت تک اللہ بھی عذاب نہیں دیتا. اللہ کے جو موقعات ہیں وہ محافظ ہیں، اللہ تعالیٰ کے وہ حفاظت کرتے رہتے ہیں. لیکن جیسے ہی پھر جب انسان ایسی حرکتیں کرتا ہے تو وہ حفاظت اٹھ جاتی ہے اور پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو اللہ تعالیٰ جس کے قوم کے لیے پھر جو ہے برائی کا فیصلہ کر دے، یعنی اس کی شامت لانے کا فیصلہ کر دے، تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی پھر حامی اور مددگار نہیں. تو یہ کائنڈلی انوٹیشن جو ہیں پہلے بھی ذکر کیا، اس کو نہ کریں. یہ لائن سی جو ہے پڑھی ہے اس کو بتائیں. اچھا اس کے بعد جزاک اللہ اور کئی کام جو کہ فرشتوں کے ذمہ ہیں. ہم دیکھتے ہیں کرامن کاتبین کا ذکر ہے سورہ قاف کے اندر ہے، اچھے و برے اعمال لکھنے والے موجود ہیں. پھر جنت کے اوپر داروغہ، ٹھیک ہے، جنت کے جو چوکیدار ہیں سورہ زمر میں ان کا ذکر ہے. جہنم کے داروغہ ہیں سورہ زمر میں ان کا ذکر ہے، اور بھی کئی جگہ پہ ذکر ہے، ان کی تعداد بھی بتائی گئی. عامرین عرش بھی ہیں، عرش کو اٹھانے والے بھی اللہ کے فرشتے ہیں. اس طریقے سے ہم امیجن کر سکتے ہیں آپ، یعنی ظاہر بات ہے کہ اس کی تفصیلات تو ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی پہاڑوں پر، کوئی سمندروں پر، کوئی ستاروں پر، یہ سارے اللہ کے جو نظام چل رہے ہیں
ان کے اوپر کوئی نہ کوئی فرشتے ہوں گے، کیونکہ اس کی ایک شہادت ہمیں ملتی ہے، وہ صحیح حدیث سے ملتی ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، عائشہ صدیقہ طرح سے یہ مروی روایت، اور یہ بڑی طویل روایت ہے۔ اس میں عائشہ صدیقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا تھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنگ احد والے دن سے بھی زیادہ سخت کو دن آیا؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں، میں نے آپ کی قوم سے بہت تکلیف اٹھائی، اور سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس عقبہ والے دن پہنچی جب میں نے اپنے آپ کو اسلام کی دعوت کے لیے ابن جو جو بھی یہ سارے جو تھے نا سردار، خاص طور پہ جب طائف کے تھے، تو اس کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے کہ طائف کے بڑے بڑے سرداروں کو جب میں نے دعوت دی تھی، اور پھر جو ان کے اوپر مشکل پیش آئی، اور آپ کو جو ہے آپ کے اوپر پتھراؤ کیا گیا، آپ کو لہو لہان کر دیا گیا، تو اس کی ساری تفصیل ہے۔ تو وہ پھر بتاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب یہ معاملہ ہوا میرے ساتھ، تو پھر کیا ہوا کہ جو ہے ایک وقت میں کیا ہوا کہ میں نے غور سے دیکھا، اچھا یہاں پہ کہ کسی مقام پہ وہ پہنچے، ٹھیک ہے، یہ ایک مقام جگہ کا نام ہے جہاں پہ پہنچے، تو مجھے کچھ افاقہ ہوا، تو میں نے سر اٹھایا تو میں نے ایک بدلی دیکھی جس نے مجھ پر سایہ کیا ہوا تھا، یعنی جب وہ آپ کے اوپر انہوں نے پتھراؤ کیا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور آپ لہو لہان ہو گئے، تو وہاں سے جب ہم نکلے کچھ جو ہے جگہ پہ آپ کو کچھ عافیت والا معاملہ ہوا، تو آپ نے دیکھا کہ اپنے اوپر کوئی ایک جو ہے بدلی سی ہے جس کے اندر سے جو ہے بات ہے جبرائیل علیہ السلام بیسیکلی وہ آئے تھے۔ میں نے غور سے دیکھا تو اس میں جبرائیل علیہ السلام تھے، انہوں نے مجھے آواز دی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ بات سن لی ہے جو انہوں نے آپ سے کہا ہے، اور وہ بھی جو انہوں نے آپ کو جواب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف پہاڑوں پر مقرر فرشتہ بھیجا، پہاڑوں پر جو ہے نا مقرر کیا اور فرشتہ بھیجا ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ان لوگوں کی بابت جو چاہیں حکم دیں۔ پھر مجھے پہاڑوں کے فرشتے نے آواز دی، مجھے اسلام کیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی گفتگو جو انہوں نے آپ کے ساتھ کی ہے سن لی ہے، مجھے میرے رب نے آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے معاملے میں حکم دیں، بس آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ چاہیں تو میں انہیں دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو صرف ایک اللہ کی بات کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرائیں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے اس نے کہہ دیا تھا کہ آپ بتائیں تو میں پیس کر رکھ سکتا ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری بات ہے اس حوالے سے وہ یہی چاہتے تھے کہ توحید کی دعوت کو قبول کر لیں، بچ جائیں۔ آپ کی طبیعت میں یہ چیز موجود تھی اللہ کی طرف سے۔ تو بات سمجھ آئی کہ پہاڑوں پر بھی کوئی فرشتہ تعینات، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید کوئی سمندروں پر اور اس طریقے سے اور جو ہے جتنے بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کے اجسام ہیں ان کے اوپر یہ فرشتے تعینات ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابعداری کرتے ہیں۔ تو یعنی اس سے ہم گیس کر سکتے ہیں آگے واللہ اعلم۔ تو غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کی وہ فوج، یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ ایک بڑی فوج ہے جو اللہ تعالیٰ کے کام سر انجام دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ان کی ایک بڑی اہم صفت بیان کی گئی ہے، سورۃ تحریم میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ کی، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو، وقودہ الناس والحجارہ، ٹھیک ہے، جس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، ان کے اوپر ایسے سخت کی فرشتے مقرر ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، جو بھی اللہ نے ان کو حکم دیا اس کی وہ معصیت نہیں کرتے ہیں، ویفعلون ما یؤمرون، جو کرتے ہیں جو بھی ان کو حکم دیا۔ تو یہ ان کی صفت ہے فرشتوں کی کہ وہ نہ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر ہیں، جیسے حکم ملتا ہے اس کو وہ چلاتے ہیں۔ تو بہرحال اس سے ہمیں ایک ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وہ فوج ہے اور مختلف کاموں پر معمور ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو بھی خواہش ہوتی ہے اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ ایک جو ہے ان کا ایک کمپریہنسو ویو ہمارے سامنے ایز پر قرآن و سنت آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دوسرا کانسیپٹ تھا، کلیئر ہوگا؟ اگر کلیئر ہو گیا آپ کے سامنے تو یس کا بٹن دبا دیں۔ ٹھیک، اب آگے ضروری بات ہے اس کو تھوڑا سا ہمیں مزید سمجھنا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ جو ہے نا فرشتوں کا کیا تعلق ہے، یعنی ہمارے توسط سے فرشتوں کا کیا سٹیٹس ہے۔ تو یہ ایک بڑا اہم ہے، یعنی جو اصل سمجھنے کی بات ہے وہ اس پورے ٹاپک میں یہی ہے۔ تو اصل میں ہمارا ایک خاص مقام ہے اور وہ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن مجید میں واضح کیا گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نائب اس دنیا میں۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک بڑی اہم بات ہے جو ہمارے سامنے کھلتی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسجود ملائکہ بھی بنایا تھا، اگر آپ کو کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کر دیا
تو سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ بَسْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. تو جب ان سے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو، اور جو ہے سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا تھا. وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جن تھا، وہ تو فرشتوں میں تھا بھی نہیں، لیکن فرشتوں کی محفل میں کسی جگہ چلا گیا تھا، لیکن تھا وہ ایکچولی جن. ابا واستکبر وکان من الکافرین. ٹھیک ہے، تو اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ذری بات ہے کہ ایک سوال ہے نا کہ اس نے کیوں نہیں سجدہ کیا. اس کا مطلب یہی جو ہے بعد میں قرآن میں سناتا ہے کہ وہ اصل میں تھا وہ جن، اور اس بات کو سمجھ نہیں سکا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے ماننا بس تمام فرشتوں کے اوپر ہے. تو اب اگر وہ فرشتوں کی محفل میں تھا جیسے بھی تھا، اس کو بھی حکم تھا کہ اس کو سجدہ کرے. تو اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ فرشتوں کو سجدے کا حکم بہرحال کیوں دیا جاتا ہے، اور اس حوالے سے پھر ہمارا کیا اسٹیٹس بنتا ہے. تو اس کو اب یوں دیکھیں، یعنی اگر اگین اس کو امیجن کرنا پڑے گا کہ جیسے دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ملٹری اکیڈمی ہوتی ہے. اب اس میں جو ہے مختلف لوگ جو ہیں وہ بھرتی ہوتے ہیں. پوٹینشلی تو وہ سارے کے سارے افسر ہی ہوتے ہیں نا جو بھی اس میں ملٹری اکیڈمی میں جاتا ہے. اب پوٹینشلی تو اس کے اندر کسی کے اوپر روک نہیں ہے، کوئی بھی بندہ چیف بن سکتا ہے، لیکن اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی چیف بن سکتا ہے، کوئی بریگیڈیئر بن سکتا ہے، کوئی نیچے کا جو رینک ہے میجر بن سکتا ہے، کیپٹن بن سکتا ہے. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس بہتر طریقے سے جو ملٹری اکیڈمی ہے اس کے جو بھی پروگرام ہے اس کے تحت وہ اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور جو جتنے بہتر طریقے سے اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے اس کے مطابق پھر اس کو انٹرسٹ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ، کہ اس کے نیچے پھر اس کے مطابق فوجی جو ہے وہ فوجوں کی کمان دی جاتی. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی جو ہے کیپٹن بن جاتا ہے، کوئی آپ کا اس سے اوپر بریگیڈیئر بن جاتا ہے، لیفٹیننٹ جنرل بن جاتا ہے، اور اوپر پھر ایک بندہ جو ہے سب سے ٹاپ پر جنرل بن جاتا ہے. تو یعنی اس حوالے سے پوٹینشلی تو یہ بات طے ہوتی ہے کہ جو افسر جو ہیں یہاں پہ تیار ہوں گے، نیچے جو آپ کے فوجی ہیں وہ ان کو رپورٹ کریں گے. لیکن ایسے نہیں کمان دی جاتی ان کو جب تک کہ ان کو ٹیسٹ نہ کر لیا جائے. تو کچھ ایسا ہی معاملہ یہاں پہ بھی لگتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اگر دیکھیں کہ ان کو بھی مشکلات سے گزارا گیا، حالانکہ ضرورت نہیں تھی، ان کو حاجت نہیں تھی، لیکن کیونکہ ان کی زندگی کو ایک رول ماڈل بننا تھا ہمارے لیے، ان کو بھی ان مشکلات سے گزارا گیا. اور آپ کے ٹیسٹ جو ہے ان کا کلائمیکس ہوا تب جا کے جو ہے فرشتے کی اس طرح سپورٹ آئی. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار تسلی دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ غالباً طائف کے مقام پر وہ جو ہے آپ کے ٹیسٹ کا کلائمیکس ہو گیا، اور جبرائیل علیہ السلام فوراً وہ حاضر ہو گئے، اور اپنے جو ہے نیچے جو رینک میں فرشتہ تھا جو پہاڑوں پہ تعینات تھا اس کو حاضر کر دیا، لائن حاضر کر دیا کہ بتائیں کیا حکم ہے. تو معلوم ہوا اسی طریقے سے مرد مومن کا بھی معاملہ ہے. مرد مومن بھی یہ جو زندگی ہے، مشکلات ہیں اس کو فیس کرنا ہے، اس کو ٹرین کرنا ہے اپنے آپ کو، اور اللہ تعالیٰ بھی جج کریں گے، دیکھیں گے واقعی وہ کس مقام پہ جو ہے پہنچ گیا ہے. اس کے مطابق پھر جو ہے فرشتے اس کی سپورٹ کے لیے موجود ہیں. جب ان کو سجدہ کروایا گیا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کام میں آن ڈیوٹی میں اگر یہ آفیسر آن ڈیوٹی ہوگا تو یہ اس کو سپورٹ کریں گے اس کام کے اندر. تو یہ ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے، جسے پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورتی سے واضح کیا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار. اب بھی بدر کی فضا تو پیدا کرو، پھر آج بھی فرشتے تمہاری مدد کے لیے اتر سکتے ہیں. اور ایسا ہوا، یعنی صرف صحابہ کے ساتھ نہیں ہوا یہ معاملہ، بعد میں بھی کئی جو ہے ادوار میں پھر مسلمان جب نکلے اپنے اس مشن کی تکمیل کے لیے، جب انہوں نے اپنے اس مقصد کو سمجھا الہ کلمۃ اللہ، جو بھی خلافت عرضی جب دنیا میں ذریعہ بڑھتا خلافت کا قیام جو ہے اس مشن کو سمجھا، تو پھر فرشتوں نے ان کا ساتھ دیا اور بڑے بڑے جو ہے معجزات رونما ہوئے. تو معجزات کی بھی حقیقت یہی ہے کہ جو یہ سرزد ہوتے ہیں نا اس طریقے سے، میں بیسیکلی ان کو معجزہ تو نہیں کہنا چاہیے، وہ کرامات ہیں، یہ ساری کرامات ہیں. کرامات کا جو ظہور ہوتا ہے خاص طور پہ اس تناظر میں جب حق و باطل کا معرکہ ہو تو اس میں فرشتوں کی ہی خاص سپورٹ ہوتی ہے. تو یہ اصل بات ہے جو سمجھ نہیں آتی. تو وہ الگ بات ہے کہ صحابہ نے فرشتوں کو اترتے ہوئے باقاعدہ دیکھا، لیکن یہ ہے کہ اب ہم تو وہ نہیں دیکھ سکتے، لیکن فرشتوں کی بہرحال سپورٹ ہوتی ہے. یہ نہیں کہ فرشتے جو ہے آپ کی سپورٹ نہیں کریں گے، لیکن آپ کو جسٹیفائی تو کرنا پڑے گا. آج اگر ہم کہیں کہ جی ہم جو ہے بڑے جو ہے مشہور ملائکہ ہیں تو فرشتے ہماری سپورٹ کریں،
لیکن فرشتے کیوں سپورٹ کریں آپ؟ جب بھی دنیا میں بھی اگر کسی کو جب کوئی جو ہے آفس دیا جاتا ہے، کسی کو جو ہے اپوائنٹ کیا جاتا ہے کسی آفس کے لیے، تو اس کے نیچے جو جتنے بھی آفس سٹاف ہوتا ہے وہ اسی صورت میں اس کو رپورٹ کرتا ہے جب وہ آفس کا کام کرے گا، یہ تو نہیں ذاتی معاملے میں اس کا کوئی سپورٹ کرے. تو اف یو آر آفیسر آن ڈیوٹی، اور اگر آپ جسٹیفائی بھی کر لیں اپنے آپ کو کہ آپ اس قابل ہیں، تو پھر اس کے حساب سے پھر آپ کو سپورٹ ملے گی. تو یہ ہے اصل بات کہ فرشتے جو ہیں وہ ہمیں رپورٹ کر سکتے ہیں اگر ہم اس کام کے لیے آگے بڑھیں. اور اسی کا سب سے بڑا مظہر جو ہے وہ پھر اس حق و باطل کے اس مارکے میں جو خدائی مدد آتی ہے وہ پھر اسی جو ہے فرشتوں کی ضرورت میں آتی ہے. اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے جنود اور بہت سارے اللہ تعالیٰ کے لشکر اللہ فرماتے ہیں بہت سارے ہیں جن کے ذریعے سے مدد کرتے ہیں، لیکن خاص طور پہ فرشتوں کے ذریعے سے مدد کرنا یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، یہ حدیث سے بھی ثابت ہے. تو یہ بالکل بات صحیح ہے. اور ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے کہ غزوہ بدر کے اندر جب انہوں نے دیکھا، اس کے بعد پھر سلسلہ چلتا رہا. غزوہ احد میں بھی فرشتوں کا جو ہے نزول ثابت ہے. تو آگے بھی ظاہری بات ہے جتنے بڑے بڑے مارکے ہوئے فرشتوں کی مدد رہی. غزوہ احزاب کے حوالے سے بھی سورہ احزاب میں غزوہ خندق تھی، سورہ احزاب میں ان کا ذکر کہ فرشتے جو ہیں ادھر بھی اللہ تعالیٰ کے جنود ہیں وہ اترے تھے، سکینت بھی نازل ہوئی تھی وغیرہ وغیرہ. تو اور اس کا ذکر پھر سورہ حامی میں سجدہ میں ہے. بڑا کمپریہنسو مقام ہے اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بس جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر ڈٹ گئے استقامت کے ساتھ اس کے اوپر، تتنزل علیہم الملائکہ، تو پھر ان کے اوپر ملائکہ جو ہے ان کا نزول ہوتا ہے. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، کہ ان کے فرشتے جو ہیں اترتے ہیں، وہ ان کی جو ہے ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی ڈھارس بندھاتے ہیں کہ دیکھو خوف مت کھاؤ، نہ حزن نہ غمگین ہو، اور جنت کی بشارت دو ہم سے جس دن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں، ساتھی ہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہاں جو کچھ ہے جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا، اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہیں ہوگی. تو یعنی یہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ فرشتوں کی سپورٹ ہے ہمارے لیے، لیکن شرط وہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ثابت کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے جو ہمارے حوالے سے جو ہے ان کا کیا مقام ہے وہ ہمارے سامنے ہے. بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ ہمارا مقام فرشتوں سے بلند ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے اس مقام کو پہچانیں تو صحیح. اگر جو ہے افسر اپنے مقام کو پہچانے ہی نہ، ٹھیک ہے، وہ اس کو افسر لگایا گیا، وہ چپڑاسی کا کام کرنا شروع کرتا، تو ساری بات ہے یہ قصور اس کا ہے. ٹھیک، ہم اپنے مقام کو پہچانیں تو ہمارا مقام تو بہت بلند ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے خلافت عطا کی اس دنیا میں، تو اس کام کے لیے ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ ہمیں اس کی سپورٹ کریں. تو یہ ہمارا جو ہے ٹاپک ختم ہو گیا، نہیں زیادہ بڑا ٹاپک نہیں تھا یہ. اس والے سے سمجھ آ گیا تو یس کلک کر دیں. بس آگے بس آپ کوشچن آنسر نہیں ہیں. آج ہم نے کہا تھا کہ کوشچن آنسر کی ہم ذرا طویل نشست کریں گے، کیونکہ جو ہمارا جو ہے پہلا ماڈیول ختم ہو رہا ہے. ہمارا جو ماڈیول تھا اس میں ہم نے حقیقت ایمان کو دیکھا، پھر ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ایمان بالکتاب، ایمان بالرسالت، اور پھر ایمان بالملائکہ اور قدر. یہ سارے جو کمپوننٹس ہیں ایمان کے یہ ہم نے اچھی طرح دیکھے. تقریباً 8 ہفتے کا یہ ہمارا تھا، اس پہ محیط تھا یہ پہلا ماڈیول. آپ کو ملٹیپل چوائس کویشچنس ملتے رہے، اسائنمنٹس بھی دیے آپ کو، اور آپ لوگوں نے کافی اس میں پارٹیسپیٹ کیا الحمدللہ. تو بہرحال اس کے جو حاصلات تھے، ہم نے کہا تھا کہ ایمان اور اس کے مختلف گوشوں کی گہری تفہیم آپ کو حاصل ہوگی، ایمانیات کی عقلی بنیادوں سے شناسائی آپ کو حاصل ہوگی. الحاد اور تشکیک کے اس دور میں ایمانی حقائق سے متعلق شبہ و شبہات رفع ہوں گے، ان پہ اعتماد آپ کا بڑھے گا، اور عمل و کردار کی اصلاح ہوگی. بہرحال یہ تو ایک ایسی بات ہے، یہ تو آپ لوگ بتائیں گے. تو الحمدللہ یہاں تک جو ہے ہمارا یہ ٹاپک بھی ختم ہوا. آپ کوشچن آنسرز کے لیے آپ ٹائم ہے ہمارے پاس. جزاک اللہ خیر مدثر بھائی. جی اگر کسی صاحب نے کوئی سوال پوچھنا کسی بھائی نے تو ضرور پوچھ سکتا ہے.
اور ایک چیز تھوڑی سی میں ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں، یہ جو اس ٹاپک کی جو ویڈیو ہے اینیمیشن، وہ بیسیکلی انڈر ڈیولپمنٹ ہے، تو آج تو وہ ویڈیو ہم پلے نہیں کر سکیں گے، لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے وہ اویلیبل ہوگی تو پھر ہم اس کو شیئر کر دیں گے گروپ پہ. اچھا، یہ ویڈیو اپنی اویلیبل ہے اس کی اینیمیشن؟ اس ٹاپک کی اویلیبل نہیں ہے ابھی. اچھا ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، اس میں ابھی بریک لے لیتے ہیں جی تاکہ اس کے بعد پھر ہم کنٹینیو کریں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو ابھی ہمارے پاس یہاں پہ 10 سے 12 منٹ کا اذان کا بریک ہوا، تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سوالات جو ہیں ماڈیول 1 جو کے. ہے آپ کی پچھلی کوئی ویڈیو جو ہماری خاص طور پہ پہلی والی تھی ریئلٹی آف ایمان، اس پہ وہ چلا دیں تاکہ پہلے ٹاپک کی بات کریں. جی پہلے ٹاپک جو ریئلٹی آف ایمان تھی. اچھا ٹھیک ہے، میں اس کی پلے کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ ابھی منٹ کے بعد پھر ہم اپنے کوشچن جو ہے ریڈی کر لیں، تو پھر ہم تفصیل سے انشاءاللہ سیشن کریں. جی بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ. تو کوشچن آنسر کے لیے پھر وہی میں ابھی ویڈیو تو پلے کر دوں گا، لیکن کوشچن آنسر کا سیکوینس وہی ہوگا کہ پہلے تو ابھی آپ سے بریک لیتے ہیں 10 سے 12 منٹ کی، اور اس کے بعد آپ چیٹ باکس پہ جو لکھنا چاہیں تو وہ لکھ دیجیے، اس کو پرائرٹی ہوگی. کچھ سوالات اگر آپ ٹیچر سے ڈائریکٹ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، یا ہمیں ای میل یا واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو ویڈیو پلے کر دیتا ہوں. یہ پہلے ٹاپک کی بڑی اہم ویڈیو ہے، اس کو آپ دیکھیے. اسی سیم ویڈیوز کو میں واٹس ایپ گروپ پہ بھی شیئر کر دیتا ہوں اور چیٹ باکس پہ بھی شیئر کر دیتا ہوں زوم کے. اسی درمیان آپ سوالات کی بھی تیاری کر لیجیے. شکریہ، جزاک اللہ خیر. ہم اس سیریز آف اینیمیشن میں ایمان اور فرائض دینی پر اسلام کے بنیادی فکر کو واضح کریں گے. ایمان کو سمجھنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ دینی تصورات میں کجی اور ٹیڑھ کیسے پیدا ہوئی. اس کے پیچھے 3 وجوہات ہیں.
نمبر 1 1924 میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ، نمبر 2 کالونیل پاورز کی غلامی کے ساتھ ساتھ مغرب کی ذہنی غلامی، اور نمبر 3 غیر مسلم اسکالرز کا باقاعدہ اسلامی علوم حاصل کر کے دین اسلام کی نئی تشریحات کرنا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دین اسلام کا ہر تصور آج مسخ شدہ ہے۔ اسی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان کے معنی کسی بات کو ماننے کے ہیں، نہ کہ اندھے بہرے یقین کے، جیسا کہ انگلش میں فیتھ اور بلیف کا مطلب کسی بات کو بلا ثبوت ماننے کا ہے۔ لہٰذا انگلش کے یہ دو الفاظ ایمان کا صحیح مفہوم بیان نہیں کرتے۔ آج کے اکثر مسلمان صرف اسی لیے مسلمان ہیں کہ وہ مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے، اور اسی وجہ سے جو ایمان انہیں حاصل ہے وہ غیر شعوری ایمان ہے، جس کے حصول کے دو ذرائع ہیں، صحبت صالحین اور کثرت اعمال و ذکر۔ آج کے تیز رفتار دور میں انسانوں کی اکثریت کے پاس نہ تو اتنا وقت ہے کہ صحبت صالحین اختیار کر سکیں، اور نہ ہی اتنا وقت ہے کہ کثرت اعمال و ذکر کر سکیں۔ لہٰذا ان دونوں ذرائع سے حاصل شدہ ایمان کا لیول مطلوبہ سطح پر برقرار رکھنا ممکن نہیں۔ لیکن واضح رہے کہ ایمان محض غیر شعوری طریقے سے ہی حاصل نہیں ہوتا، اس کے حصول کا شعوری طریقہ بھی ہے، جس کے ذریعے غیر شعوری ایمان کی طرح صرف قلب کو ہی نہیں بلکہ عقل کو بھی مطمئن کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایمان کے بنیادی تصور میں کچھ مغالطے ایسے پیدا کر دیے گئے ہیں جن کی وجہ سے یہ شعوری طریقہ نظروں سے اوجھل ہو چکا ہے۔ ان میں پہلا بڑا مغالطہ یہ مسلمہ تصور ہے کہ کسی بھی مذہب کے نظریات کو بغیر کسی دلیل کے اندھا اور بہرا ہو کر مانا جائے۔ جہاں تک عیسائیت و دیگر مذاہب کا تعلق ہے تو اس تصور مذہب کو قبول کرنا ان کی مجبوری ہے، کیونکہ ان کے عقائد اتنے بے بنیاد اور غیر عقلی ہیں کہ ان کی حقانیت ثابت کرنا ناممکن ہے۔ لیکن اندھے بہرے ایمان کے اس تصور کو اسلام سے منسوب کرنا سراسر ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود متعدد مقامات پر قرآن میں غیر مسلموں کو یہ چیلنج پیش کیا کہ اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام کی بنیاد غیر مدلل ہو؟ اسی طرح ایک اور مغالطہ یہ کھڑا کیا جاتا ہے کہ حقیقت تو وہ ہے جو حواس خمسہ میں آ سکے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسلام کے 6 بنیادی عقائد کیونکہ حواس کی دسترس میں نہیں آتے اس لیے غیر حقیقی ہیں۔ لیکن یہ تصور بالکل غلط ہے۔ دنیا میں ایسی بہت سی چیزیں موجود ہیں جو حواس خمسہ کی دسترس میں نہ ہوتے ہوئے بھی اپنا وجود رکھتی ہیں، اور ہم ان کا استعمال روزمرہ کی زندگی میں بھی کرتے ہیں، جیسے الیکٹرو میگنیٹک ویوز۔ ان ویوز کو ان کی اپنی حالت میں نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ سنا جا سکتا ہے، نہ سونگھا، نہ چکھا، نہ محسوس کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ان کے اثرات کے ذریعے ان کے وجود سے نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ ہم ان سے مواصلات کا کام لیتے ہیں۔ اسی طرح فورس آف گریویٹی کو بھی ہم حواس سے براہ راست نہیں بلکہ اس کے اثرات سے اس کے وجود کو جانتے ہیں۔ یہی معاملہ دیگر حقائق مثلاً بلیک ہولز، الیکٹریسٹی اور بلیک میٹر کا ہے، اور بین ہی یہی معاملہ ایمانیات کے حقائق کا ہے۔ ان کو بھی حواس خمسہ سے براہ راست نہیں جانا جا سکتا، لیکن ان کے اثرات سے ان کے وجود کا ادراک حاصل کیا جا سکتا ہے۔ انہی اثرات کو اسلام میں آیات کہا جاتا ہے، جن پر غور و فکر کی دعوت قرآن میں بارہا آئی ہے، اور یہ تفکر اور تدبر شعوری ایمان کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ غیر شعوری ایمان وہ ایمان ہے جس میں حقانیت کی گواہی صرف دل دیتا ہے، جبکہ شعوری ایمان میں دل کے ساتھ ساتھ یہ گواہی عقل بھی دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غیر شعوری ایمان کی بنسبت شعوری طریقے سے حاصل شدہ ایمان زیادہ مستحکم اور پائیدار ہوتا ہے، جس کے ذریعے بڑی دینی ذمہ داریوں کی ادائیگی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ ایمان چونکہ 2 طریقوں سے حاصل شدہ ایمان کا جامع ہوتا ہے، اس لیے غیر شعوری طریقے سے حاصل شدہ ایمان میں کمی کو آج شعوری طریقے سے حاصل شدہ ایمان کے ذریعے پورا کیا جا سکتا ہے۔ آئندہ پریزنٹیشنز میں ہم شعوری ایمان کو مزید تفصیل سے سمجھیں گے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔
ایمان وہ بنیاد ہے جس پر ہمارے دین کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر بنیاد ہی اپنی جگہ سے ہل جائے تو یہ عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی۔ ایمان کا مطلب آنکھیں بند کر کے کسی مذہب کے نظریات کو مان لینا نہیں ہے، جیسا کہ دیگر مذاہب مثلا عیسائیت، یہودیت، ہندو مت اور بدھ مت وغیرہ کے ماننے والے اپنے عقائد کے متعلق نظریہ رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس دین اسلام میں ایمان کا مطلب 6 حقائق ہیں، یعنی اللہ، آخرت، ملائکہ، رسل، کتب اور تقدیر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کی بنیاد پر مان لینا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایمان اندھا بہرا نہیں ہے تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کی صداقت کی کیا دلیل ہے؟ پہلی دلیل جو رسولوں کی زندگی میں موجود ہوتی تھی وہ ان کا صادق اور امین کردار تھا، جب وہ اپنے براہ راست تجربے کی بنیاد پر یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ان کا خدا یعنی اللہ ہی سچا خدا ہے اور آخرت، ملائکہ، سابقہ انبیاء اور رسل، سابقہ کتب سماویہ اور تقدیر برحق ہیں، تو ان حقائق کے وجود پر ایک مبرہن دلیل ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج کے متعلق مشرکین مکہ سے فرمایا تھا، افتمارونہ علی ما یری، کیا تم اس سے اس کے متعلق جھگڑتے ہو جو اس کا دیکھا دکھایا ہے؟ دوسری دلیل جو انبیاء علیہم السلام اپنی شہادت کی تصدیق کے لیے بإذن اللہ پیش کیا کرتے تھے، ان کے وہ معجزات تھے جن کو وہ ایک کھلے چیلنج کے ساتھ پیش کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں اپنی رسالت کی حقانیت کے طور پر اللہ کے حکم سے 2 بڑے معجزات پیش کیے۔ وہ اپنا عصا پھینکتے تھے جو ایک بڑے اژدہے کی صورت اختیار کر لیتا تھا، اور جب اسے واپس اٹھاتے تو دوبارہ لاٹھی بن جاتا۔ اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈال کر نکالتے تو وہ چمک اٹھتا تھا، اور جب واپس ڈالتے تو روشنی جاتی رہتی۔ یہی معاملہ عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، جو اللہ کے اذن سے مٹی کی مورتی میں پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو جاتی۔ آپ بچپن سے لگے ہوئے برس اور اندھے پن جیسے مرائض کو صحیح کر دیتے تھے۔ آپ مردے کو زندہ کر دیتے تھے۔ غرض یہ کہ تمام رسول علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی اپنی اور ان کے رب کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے معجزات عطا کیے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آج اللہ کا کوئی معجزہ موجود ہے جسے چیلنج کے ساتھ پیش کیا جا سکے؟ تو اس کا جواب یقیناً اثبات میں ہے، اور وہ ہے قرآن حکیم، جسے اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں بلکہ ان کی امت کو بھی عطا کیا، اور جو تاحال برقرار ہے اور بإذن اللہ تا قیام قیامت تک برقرار رہے گا۔ اور اس پر اللہ کا چیلنج سورۃ البقرہ کی آیات 23 اور 24 میں جامع طور پر یوں پیش کیا گیا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے ذرا سا بھی شک ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو جاؤ اور اس طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا جس کو مدد کے لیے پکارنا چاہتے ہو پکار لو، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ معلوم تو تمہیں بھی ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، لیکن اگر تم ایسا نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور سن لو کہ تم ایسا ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ ایسا چیلنج ہے جو 1400 سال سے کائنات کی وسعتوں میں گونج رہا ہے، اور کوئی نہیں جو اس کا جواب دے سکے۔ اس چیلنج کا پورا نہ ہو سکنا اس بات پر شاہد ہے کہ یہ ایسا ناممکن عمل ہے جس کو صرف سچا خدا یعنی اللہ ہی پیش کر سکتا ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ خدا واحد ہے، کیونکہ اگر اس کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتے تو وہ اس چیلنج کو کب کا پورا کر چکے ہوتے۔ چنانچہ قرآن مجید وہ معجزہ الہی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے بھی کوئی اللہ یا دین اسلام کو نہیں مانتا تو اسے ایسا کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا
جی کامران صاحب کی سے ایک سوال آیا ہے. ان کا سوال ہے کہ شفاعت کے زمن میں ایک حدیث میں ہم نے پڑھی تھی جس میں قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذکر تھا. اس میں یہ بھی بات تھی کہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے والے کو بھی نبی پاک کی شفاعت ملے گی. تو بعض لوگ اس سے دلیل دیتے ہیں کہ جو صرف اللہ کو مانے وہ بھی جنت جا سکتا ہے، نبوت کو ماننا ضروری نہیں. نبوت کو ماننا ضروری نہیں. جی نبوت کو ماننا ضروری نہیں، صرف اللہ کو ماننا ہی پہ بھی ایمان کمپلیٹ ہو جاتا ہے. ایسا تو نہیں ہے جو بھی ہم نے پڑھا. جی نہیں ایسی بات نہیں. اصل بات تو وہ یعنی وہاں وہ انڈرسٹوڈ بات ہے نا، یعنی بعض امپلائڈ ہوتی ہیں باتیں، یعنی جیسے لا الہ الا اللہ کا ہو اس میں ذکر تو یہی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے ساتھ ہی شامل ہے. اللہ کو ماننے کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول کو بھی ماننا، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا وہ اللہ کو بھی نہیں مانتا. ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک جزء لا ينفك ہے. تو حدیث کے اندر جب بھی کوئی بات اس طرح ہوتی ہے نا تو اس میں کچھ چیزیں امپلائڈ ہوتی ہیں، یعنی وہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں آلریڈی. اس کو اسپیسیفکلی بیان کرنا ضروری نہیں ہوتا. یعنی اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ اگر اسپیسیفکلی کہہ دیا جائے کہ یہ کرنا ضروری نہیں ہے تو پھر وہ بات اسٹیبلش ہوتی ہے. اگر کہیں پہ کسی حدیث میں ایسی بات ہو کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے اور یعنی صرف اللہ کو ماننے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے بغیر بھی جنت جایا جا سکتا ہے، اگر ایسی کچھ اسپیسیفائی کر دیا جائے کہیں پہ تو پھر اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، ورنہ یہ امپلائڈ ہوتی ہے، یعنی انڈرسٹوڈ بات ہوتی ہے. ایسی بات نہیں، بالکل وہ جو بھی ایمانیات ہیں ان کو سب کو ماننا ضروری ہے، ورنہ دار اسلام میں نہیں ہے، ورنہ مسلمان نہیں ہے تو پھر وہ کیسے جائے گا جنت. جزاک اللہ خیر. ایک اور سوال ہے کہ وسیلے سے کیا مراد ہے؟ جی وسیلہ جو ہے، دیکھیں اصل میں جو وسیلے کا جو کانسیپٹ ہے جو قرآن میں بھی آیا ہے وہ ہے کوئی ایسا ذریعہ جو جس سے اللہ کی قربت مل سکے ہمیں. ٹھیک ہے، تو خاص طور پہ جس کانٹیکس میں یہ بات آئی ہے وہ جہاد کے کانٹیکس میں آئی. بڑی عجیب بات ہے، وہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی قربت چاہتے ہیں وہ خود اللہ کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں، اور اس سے پہلے سارا جو کانٹیکسٹ ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ. تو ہمارے اعمال جو ہیں وہ بھی ذریعہ ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت کا. یا پھر کسی کی دعا، کسی آپ کہہ دیں دعا کر دیں آپ کے لیے، ٹھیک ہے، وہ بھی اچھی بات ہے، کی جا سکتی ہے. لیکن یہاں پہ جو وسیلے کا مطلب دیا جاتا ہے کہ وہ کوئی بیچ میں مطلب کوئی اور شخص ہے جس کو ڈالیں گے تو پھر دعا قبول ہوگی، یا جو ہے جو معاملات آگے یعنی قربت نصیب ہوگی، تو یہ تصور جو ہے یہ نہ تو قرآن سے ثابت ہے نہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. تو یعنی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ وسیلہ جو ہے وہ کوئی ذریعہ ہے، اور وہ ذرائع اللہ نے بیان کر دیے ہیں. آپ میری جو ہے بالکل تفصیل سے بیان کر دی، حدیث میں بھی واضح ہے. تو وہ ذرائع موجود، ان کے ذریعے سے قربت حاصل کی جا سکتی ہے، وہ بس وہ اسے وسیلہ کہتے ہیں. یا پھر ایک وہ جو ہے ایک مقام وسیلے کا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی جو مقام محمود ملے گا، جس کی ہم دعا بھی کرتے ہیں اذان کے حوالے سے، اذان کی جو دعا ہے تو وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام ملے گا، مقام محمود. ٹھیک ہے، اور اس پہ چڑھ کے وہ شفاعت کبریٰ بھی کریں گے اور اس کے بعد پھر امت کی شفاعت بھی کریں گے. تو نہیں اس کے یہ تو وہ نون چیزیں ہیں جو حدیث کے اندر ہیں، حدیث کے اندر ہیں یا قرآن کے اندر ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی بات ہے وہ بالکل ابد نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں. جزاک اللہ خیر منصب ہے. ایک سوال اور آیا ہے، یہ مزمل بھٹو صاحب کی طرف سے. سوال یہ ہے کہ ملائکہ انبیاء کرام کے علاوہ کسی اور انسان کو نظر آتا ہے؟ آئی تھنک ان کا اشارہ ولی اللہ کی طرف یا باقی حضرات کی طرف ہے. دیکھیں یہ تو بات ہے کہ جس سے ہم یعنی صحابہ کرام کے حوالے سے تو کلیئر ہے کہ ان کو نظر آتا ہے، صحیح حدیث میں موجود ہے. ٹھیک ہے، تو انس سے مروی ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ جب ہم نے جو ہے غزوہ بدر کے اندر جب کہا کہ جب میں نے کہا ایاک اعبد و ایاک استعین، تو میں نے اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو اٹھتے دیکھا، اور بھی صحابہ کرام نے دیکھا. تو وہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت تھی ساتھ، تو اس لیے وہ اسپیشل ایک ارینجمنٹ تھی. ورنہ مطلب کوئی ایسی بات یعنی اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ لینا یہ کبھی معلوم نہیں ہوا کہ کبھی کسی نے دیکھا. کوئی یعنی صحیح سند سے کوئی بات تو ثابت ہے نہیں. ہاں بزرگوں کے قصے تو ہیں، وہ تو آپ کو پتہ ہے، اسی کوئی سند تو ہے کوئی نہیں. تو صحابہ کرام سے تو بہرحال یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ ان کو نظر آئے تھے، لیکن یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. تو اس کے بعد شاید یہ کوئی اتنی بڑی پاسبلٹی نہیں ہے کہ ایسا ہو سکے. ہاں اللہ تعالیٰ کرامت کے ذریعے سے کسی کو دکھا دے تو دکھا دے، جیسے کہ جو ہے قرآن مجید میں
مختلف لوگوں کا ذکر آتا ہے، جو ہے بلا میں باورا کا ذکر آتا ہے، ایک شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت سے نوازا تھا، کوئی نشانی سے نوازا تھا. اس کے بارے میں ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ فرشتوں کو دیکھ سکتا تھا. یا پھر سامری وہ دجال کے بارے میں آتا ہے، فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے گا. ٹھیک ہے، وہ بھی تو کوئی صاحب کرامت بزرگ تھا دجال بھی. بعد میں پھر اس کی وہی حالت ہوئی جیسے ابلیس کی حالت ہوئی. تو وہ جب مدینے میں داخل ہونا چاہے گا تو اس کو فرشتے نظر آئیں گے. تو ایک بار یعنی کہ کوئی شاید کوئی ایسی اسپیسیفک کنڈیشن ہو جس میں کوئی مطلب کوئی ولی اللہ یا پھر اللہ تعالیٰ نے جس کو وہ عطا کیا ہو یہ ملکہ کہ وہ دیکھ سکے. اور جیسے سامری نے بھی دیکھ لیا تھا، سامری نے جو ہے جبرائیل علیہ السلام کو جو ہے دیکھا تھا، اس کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے اس نے مٹی اٹھائی تھی. سامری بہت پہنچا ہوا بزرگ تھا کوئی. تو ممکن تو ہے یعنی ان واقعات کے تناظر میں آپ امیجن کر سکتے ہیں. یہ لیکن خاص اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل ہو کسی کے اوپر تو معاملہ ہے، بڑی ریئر بات ہے، عام بات نہیں ہے کہ ایسی مطلب جیسے کہ لوگ جو ہیں پورٹرے کرتے ہیں ایسی بات. جزاک اللہ خیر. مدثر بھائی ایک اور سوال آیا ہے، یہ مزمل بھٹو کی طرف سے، یہ صاحب کی طرف سے ہی ہے. یہ کہتے ہیں کہ ملائکہ کے بارے میں کوئی ایسی معلومات ہے کہ جن کے بارے میں ان کی عمر یا ان کا انتقال ہونا بھی پتہ چلے، معلوم ہو؟ کوئی ایسی انفارمیشن ہے؟ ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے. بس یہ ہے کہ وہ مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان کی ڈیتھ کے حوالے سے تو کوئی بات ہمارے سامنے نہیں ہے. کم از کم میرے محدود علم میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کی ڈیتھ کی بات کی ہو. بس یہ ہے کہ مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی اور ان کی مطلب شبیہ ہے کوئی. سپر سسن نے ان کو دیکھا اس شبیہ. اور یہ بھی بات ہے کہ وہ کسی دوسرے کی شبیہ بھی اختیار کر سکتے ہیں، جیسے جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ جو ہے صحابی کی شکل میں آیا کرتے تھے اور بعض اوقات کسی اجنبی شخص کی شکل میں آیا کرتے تھے اور آ کے سوال پوچھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سکھاتے تھے صحابہ کرام. تو اس طرح کی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کے آتے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کی بات بس یہاں تک ہی بتایا. اس کے علاوہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ خاص اس کے بارے میں اویلیبل نہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. یہ طارق الحاشمی صاحب کی طرف سے ایک سوال آیا ہے کہ اگر ایک شخص ایک عرصے تک نماز نہ پڑھے، لائک مہینوں تک، انہوں نے اسپیسیفائی کیا ہے 8 مہینے نماز نہ پڑھتا اور اسی حالت میں وہ مر جائے تو اور اس کا مر جائے، کیا اس کا جنازہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شفاعت ملے گی اس جنازے کو؟ ہاں، یہ ایک ایسا معاملہ جس میں امت میں اختلاف رہا. ہمارے جو 4 بڑے امام ہیں ان میں امام احمد بن حنبل کا تو یہی موقف ہے. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک نماز بھی کسی نے اگر جان بوجھ کے چھوڑ دی تو اس نے کفر کر دیا. اور اب اگر جو ہے اس نے کفر کر دیا ہے، اس شخص کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائی جائے گی، شہر سے باہر کسی گھاٹی میں پھینک دیا جائے. احمد بن حنبل تو اور وہ ظاہر بات خود بات نہیں کر رہے، یعنی صحابہ کرام کی جو ہے روایات موجود تھی ان کے پاس، وہ خود بھی بہت بڑے محدث تھے. ٹھیک، تو لیکن باقی جو امام ہیں اس میں جو امام مالک اور امام شافعی رحم اللہ وہ اس کے قائل تھے کہ یہ کفر تو نہیں ہوا لیکن یہ ہے کہ گناہ اتنا بڑا کہ گردن کاٹ دی جائے. یعنی وہ بھی اس کے قائل تھے کہ اس کی گردن کٹنی چاہیے. صرف امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس پہ تھوڑے لینین تھے. لینین بھی بس اتنے تھے کہ اس شخص کو جو ہے وہ جیل میں ڈالا جائے، اس کو مارا جائے، یعنی یا تو پھر وہ نماز کا عادی بن جائے یا پھر اسی حالت میں اس کو رکھا جائے. تو یعنی بہرحال اس کے اندر صرف کہنے کا اختلاف ہے. تو اگر وہ بندہ اتنے عرصے سے وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو آیا اس کو اسی حالت میں مر جائے تو آیا اس کو وہ اس مسلمان بھی کنسیڈر ہوگا یا نہیں. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا اختلاف رہا ہے. لیکن ایک بات ہم کہہ سکتے ہیں، اگر امام حنیفہ رحمۃ اللہ کا موقع دیا جائے کہ اگر تو اس نے شرک نہیں کیا، توحید پر ہے، تو اللہ سے امید رکھی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی معاملہ کر دے. تو برابر اس کا جنازہ تو پڑھا جائے گا. احناف کے ہاں تو یہی ہے، امام مالک امام شافعی وغیرہ کے نزدیک کہ اس شخص کا جو ہے وہ جنازہ پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، امام احمد بن حنبل تو برابر اس پہ میں نے بتا دیا آپ کو ان کا موقف کیا. اجازت رکھنی چاہیے، کچھ پتہ نہیں ذری بات ہے کہ یہ چیز بہت سخت ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر مدثر بھائی. اچھا، اب یہ جو چیٹ باکس کے جو سوالات تھے وہ تو اب آج میرے خیال سے یہاں تک کرتے ہیں، لیکن اب کوئی صاحب ڈائریکٹ کرنا چاہیں مدثر بھائی سے سوال تو ضرور ہاتھ ریز کریں، ہینڈ ریز کوشچنز بھی آپشن ہیں اور یوز کریں. اپنے تاثرات بھی. یعنی پہلا ماڈیول ہمارا ختم ہو گیا. آپ کے کیا تاثرات ہیں، آپ نے اس سے کیا سیکھا، آپ کی زندگی میں کیا فرق آیا. یعنی یہ چیزیں بھی ہیں جو اگر کوئی دینا چاہے تو ضرور ویلکم.
بالکل. تو اگر کوئی صاحب فیڈ بیک دینا چاہیں، اور ڈیفینیٹلی ماڈیول 1 بڑا اہم ماڈیول تھا، ایمانیت کے بارے میں تھا، تو ضرور اپنا ہاتھ ریز کریں، تو پھر میں اس کو انمیوٹ کرتا ہوں، اور پھر پلیز اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے. تو نذیر احمد صاحب، آپ کو میں نے انمیوٹ کیا ہے، آپ کائنڈلی سوال کر سکتے ہیں یا اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. نذیر احمد صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ نہیں انمیوٹ کریں. جی، وہ ہو میرے خیال سے میں نے بول تو دیا ان کو. اچھا، ابھی میں نے سب کو انمیوٹ کر دیا، تو اگر کوئی چاہے تو 1 بائی 1 اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. بلکہ میں کام کرتا ہوں مدثر بھائی، میں خود پک کرتا ہوں. لیٹ سی کہ وہ آپ کو فیڈ بیک دینا چاہیں. یہ سب سے پہلے محمد کامران لطیف عباسی صاحب، یہ ان کی آپ کو پتہ ہے مدثر بھائی، انہوں نے بڑی اچھی ایفرٹ دی اسائنمنٹ کے اندر بھی، اور ان کا ٹاپ رینک آیا. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ انمیوٹ کر کے اپنا فیڈ بیک دیجیے، جو ابھی تک انہوں نے ماڈیول 1 کے بارے میں بات کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کامران بھائی. جی، سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو کورس ہے نا، اس سے مجھے جو مین جو سب سے زیادہ جو فائدہ ہوا ہے نا، وہ ایمان کے حوالے سے جو آپ نے جو مدثر بھائی نے جو وضاحت کی تھی کہ ایمان کی 2 قسمیں ہیں، ایک جو ہے شعوری ایمان ہوتا ہے اور ایک غیر شعوری ایمان. کیونکہ پہلے تو ہم یہی سمجھتے تھے نا کہ بس کلمہ پڑھ لیا اور بس زبان سے اقرار کر لیا، اور جو ماں باپ نے بتا دیا اور علماء اکرام سے سن لیا، تو اس کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ ایمان ہے. لیکن ابھی اس سے مجھے یہ سمجھنے میں ہوا ہے کہ جو دین کو ہے، مطلب اس کو قرآن کے حوالے سے بھی سمجھنا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کائنات پہ غور و فکر کی جو دعوت دی ہے، اس کو بھی ہم نے ذہن میں رکھنا ہے، تاکہ ہمارا جو ایمان جو ہے وہ صرف یہ نہ ہو کہ کسی اچھی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارا جو ایمان ہے وہ اسے بلندی کی طرف جا رہا ہے، لیکن اس مجلس سے ہم جب اٹھ کے گئے ہیں تو ایمان ایک دم نیچے آ جائے. یعنی کہ ہمارے ایمان میں جو فلیکچویشن ہے وہ کم سے کم ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ باقی جو ٹاپک میں اس میں بھی الحمدللہ بہت فائدہ ہوا ہے، اور جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ کامران بھائی آپ کی فیڈ بیک کا. اچھا، نذیر احمد صاحب، آپ کو میں نے انمیوٹ کر دیا، پلیز کائنڈلی آپ سوال کیجئے یا فیڈ بیک دیجئے. وعلیکم السلام. تھوڑا زور سے بولیں، آپ کی آواز تھوڑی کم آ رہی ہے. سوری، شاید مائک کا ایشو ہوگا. نہیں، میرا ایک سوال ہے. جی جی، اب آ رہی ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم آیت پڑھتے رہے ہیں امام بالرسول کے حوالے سے بھی، امام بالملائکہ کے حوالے سے بھی، سورۃ البقرہ کی آمن الرسول بما انزل، اس میں جو لفظ آتے ہیں وہ قالوا سمعنا واطعنا، اس میں میں اس کا ترجمہ کروں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، یا ان ادر ورڈ میں سم ٹائم اس کو ایسے بھی ٹرانسلیٹ کروں گا میں ہوں کہ ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے. اس جملے کا تعلق جو ہے، کیا یہ وہ عہد الاستی سے ہے کہ وہاں ہم نے کوئی ایسا پرومس کیا تھا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کے حوالے سے، یا تمام مسلمانوں کے حوالے سے؟ کیونکہ اس آیت میں رسول اور مومنین کا ذکر ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر تمام مسلمانوں کے حوالے سے ہے، تو اگر اس وقت یہ کوشچن کیا جائے تو میرے خیال میں تو مور دین 70% لوگ جو مسلمان ہیں وہ یہی کہیں گے ہم نے کلمہ تو پڑھا، ہم مسلمان بھی ہیں، اللہ تعالیٰ پہ بھی یقین رکھتے ہیں سارا کچھ، لیکن ہمیں ایسی تو کوئی بات نہیں کی کہ ہم نے یہ کہا ہو یا وعدہ کیا ہو کہ ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، یا ہم جو بھی سنا ہے اس پہ اطاعت کریں گے. اس حوالے سے کنفیوژن ہے، کہیں اس پہ ذرا بات کیجیے. جی بہت شکریہ نذیر بھائی. مدثر بھائی، آپ کو سوال سمجھ میں آ گیا؟ کلیئر ہے؟ جی جی جا گیا. جی اوکے. اصل میں بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ اصل میں ہم ایک تو عہد کر آئے ہیں اللہ سے نا، وہ عہد الست ہے. ادھر بھی ہم نے جب ہم سے پوچھا گیا تھا کہ بتاؤ بھائی الستو بربکم، تو ہم نے سب نے کہا تھا قالوا بلا،
شہدنا. تو اب یہاں پہ سمینا و اطانا کا مطلب یہی ہے کہ ہم جو مان رہے ہیں ان ساری باتوں کو، اب ہم اللہ تعالیٰ کی سنیں گے بھی اور اس کی اطاعت بھی کریں گے. تو بات وہی ہے کہ صرف جو ہے زبان سے مان لینا کافی نہیں ہے. اصل جو یہاں پہ مفہوم ہوئی ہے نا، اور سب نے مل یک زبان ہو کے کیا کہا کہ ہم سنیں گے اور ہم اطاعت کریں گے جو بھی اللہ کا حکم ہوگا، اور ظاہر بات جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے پاس حکم آئے گا. تو یہ تو بات ہم نے بڑی تفصیل سے سمجھی ہے کہ جب تک کہ ہم اطاعت نہیں کرتے ان احکامات کی، اس وقت تک پھر یہ ایمان لانا جو ہے نا، اس کا فائدہ اتنا تو ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے کہا کہ اگر بندہ شرک سے بچا ہوا ہے اور بے شک وہ گناہ گار بھی ہے، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اللہ کی طرف سے خاص ایک تحفہ ہی ہے جو کہ آپ کو پتا ہے کہ معراج کے موقع پہ ملا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک ایسا مسلمان جو شرک نہیں کرے گا اور کلمے کا قاری ہوگا، یعنی ایمانیت کو مانتا ہوگا، اس کی آخر کار نجات ہو جائے گی اپنی سزا بھگتنے کے بعد. لیکن جو مطلوب ہے اللہ تعالیٰ سے تو وہی یہی ہے نا کہ ہم نے تسلیم کرنا ہے اور اس کے بعد پھر عمل کرنا ہے. تو صرف سن لیا اور بس اس کے بعد اطاعت نہ کی تو پھر یہ انکمپلیٹ بات ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے کہ، اور آگے بھی یہ بات ہے کہ سمعنا واطعنا وغفرانک کا ربنا والیک المصیر. تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہی بات کر رہے ہیں کہ اور سب کے ساتھ جو ہے مانتے ہیں، سنتے ہیں، سنیں گے اور اطاعت کریں گے. تو ہمیں بہرحال اس کو ساتھ رکھنا چاہیے. اور اگر ہم نہیں بھی کرتے تو وہ بات صحیح ہے کہ لست تو ہم نے کیا ہوا ہے، ہم سب نے تسلیم تو کیا ہوا ہے وہ ہمارا رب. اور اگر ہم اس کی بات نہیں مانتے تو پھر کہاں جائیں گے؟ وہ علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی تھی نا کہ یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی، یا بندہ خدا بن جا بندہ زمانہ. چوز تو کر لے تو نے کس کی بندگی کرنی ہے. بندگی تجھے پھر بھی کرنی ہے، اللہ کی بندگی کر لے گا تو دنیا میں کر، بادشاہ تھا تیری، کسی کے آگے جھکنا نہیں پڑے گا. یہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو وہی بات ہے کہ بندگی تجھے کرنی ہے کیونکہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ودیت کر دی ہے بندگی کرنا. ہاں اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کس کی بندگی کرتے ہیں. اللہ کی کریں گے تو باقی سب بندگیوں سے آزادی مل جائے گی. اللہ کی نہیں بندگی کی تو پھر در پہ جھکنا پڑے گا، پھر اپنے رب اور بنانے پڑیں گے. ٹھیک ہے جی. آپ سے نے فرمایا تھا کہ 23 عبد الدینار و عبد الدرہم مارا گیا، ہلاک ہو گیا. تو یہ عبد الدینار اور عبد الدرہم، یہ بندہ جو ہے بندگی کر رہا ہے دینار و درہم کی. تو آج تو ہمارے ہاں زیادہ تر آپ کو پتا ہے کہ ہمارا حال یہی ہے کہ اب اللہ کی بندگی تو نہیں ہے، اب تو پیسے کی بندگی. یہ سچ جی. جزاک اللہ خیر مدثر بھائی. اچھا میں چاہوں گا کہ فیڈ بیک کے لیے میں لاسٹ اپنے بھائیوں سے سوال کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ دیں. میں سید نقوی صاحب کو چوز کرنا چاہ رہا ہوں، اگر وہ دینا چاہیں فیڈ بیک تو پلیز کائنڈلی دیجیے. آپ مائک کو انمیوٹ کر کے بات کہہ سکتے ہیں یا انٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی مدثر بھائی سے یا مجھ سے. جی سید نقوی صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مجھے اس کورس سے بہت سے فائدے ہوئے ہیں یقیناً. ایک تو یہ ہے کہ ایمان جو ہے اس میں بہتری آئی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی پہلو جو ہے جو ہمیں اپنے زندگی میں اپنے چاہیے اسے سیکھنے کا موقع ملا. اور ویسے تو میں پچھلے 2-3 ہفتوں سے نہیں آپ کے کوئز کو اٹینڈ کر سکا ہوں، کیونکہ کچھ میری ذاتی مصروفیت ایسی ہو گئی تھی کہ میں ٹائم نہیں دے سکا، جس کا مجھے بہت افسوس ہے. اور انشاءاللہ میں دوبارہ سے اسے پورے کورس کو ریویو کروں گا تاکہ ان کو دوبارہ سے میں کر سکوں. تو میرے خیال سے تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے جو پیش کیا ہے کورس، وہ دین کو سمجھ کے عمل کرنے کے لیے اس سے فائدہ ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سمجھ کے ہمیں پہنچانا بھی چاہیے. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. حذیفہ بن خالد آپ کو میں انمیوٹ کروں، اگر آپ کائنڈلی ذرا بتائیے کورس کے لحاظ سے کہ دیکھیں اصل مقصد یہی ہے کورس کا کہ اپنی زندگیوں میں فرق آئے. اپنی زندگی یعنی کورس، اس پرٹیکولر کورس کا مقصد یہ کہ ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں اور باقیوں کو بھی یہ جو پیغام ہے وہ پہنچائیں. تو آپ بتائیے کہ آپ کی زندگی میں کیا اثرات پڑے. جی حذیفہ.
आई थिंक कनेक्ट नहीं हो रहे। कोई और भाई हैं जो देना चाहें तो ज़रूर दीजिए। उमैर अहमद साहब, क्या आप अपना फीडबैक देना चाहेंगे? आई थिंक मुदस्सिर भाई मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम है या थोड़ा शाय हैं, तो ठीक है, इंशाल्लाह सेकंड या थर्ड मॉड्यूल तक ये शायनेस इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ख़त्म हो जाए। तो आप काइंडली इसको क्लोज कीजिए सेशन को। असनाउल्लाह खान जो है उनसे भी अरसलानुल्लाह खान जी, अरसलानुल्लाह खान, क्या आप कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे? जी। अहमद बाबर भी हैं, भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। जी, अरसलानुल्लाह खान साहब प्लीज बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। आई थिंक अहमद बाबर साहब आप बताइए। मेरी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी अहमद बाबर नाम है और जी सरगोदा से ताल्लुक है। जब ये कोर्स स्टार्ट किया था उस टाइम तो यही था कि इस्लाम की जो बेसिक्स है ये सीखेंगे और इस पे कोई थोड़ा सा शौक था। और फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम था टाइम का, क्योंकि सारा दिन प्रोफेशनल लाइफ से टाइम निकालना ज़रा मुश्किल हो जाता है। फिर जॉब भी इस नेचर का, एक कंपनी ला का बिजनेस है तो उसमें 2-3 शहरों में भागना पड़ता था। तो एक तो अपॉर्चुनिटीज की सबसे अच्छी ये थी कि वीक के अंदर एक क्लास थी और बड़ी कम्प्रिहेंसिव किस्म की एक क्लास थी। इसने बड़ा फ़ायदा दिया। उसके अलावा जो मामलात थे कि पहले नमाज पढ़ ली, 3 वक्त पढ़ ली, 4 वक्त पढ़ ली, 2 वक्त पढ़ ली, तो उस एक तो ये कि उसमें इन चीज़ों के साथ साथ उसमें रेगुलरिटी माशाल्लाह बहुत अच्छी आई है, जो सबसे बड़ा एक फ़ायदा था। उसके अलावा जो हमारे ईमान के बारे में हमें बताया गया है, ये वो कई बातें थी जिनका पता ही नहीं था। बस हम भी वो बाय बर्थ मुस्लिम होना ही काफ़ी समझ रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम की वजह से एक और है कि थोड़ा सा वो ऑनलाइन अब मैं कुछ सेशंस वगैरह भी देख रहा हूँ जो मज़ीद हुए। तो मुझे इस सर्फ प्रोग्राम की वजह से सर्फ नाव में थोड़ी सी दिलचस्पी पैदा हुई थी। मैंने एक वो कोर्सेज की वजह से ज्वाइन किया है कि हमें मज़ीद इसे एक्सप्लोर करना चाहिए। और इससे पहले ऐसा कोई ज़िंदगी में काम नहीं था कि बस इस्लाम इतना ही था, रोज़े रख लो और जुमा पढ़ लें और ये कर लें। तो उस ज़िंदगी काफ़ी चेंज की है इस प्रोग्राम ने, और अल्लाह करे कि मज़ीद सब लोगों और लोगों को भी ज्वाइन करने की अल्लाह तौफीक दे और इस अपनी ज़िंदगी में इसे इम्प्लीमेंट करने की भी तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अहमद बाबर साहब आपकी फीडबैक का। असनाउल्लाह खान बात करना चाह रहे थे। उमैर अहमद माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव रहे हैं हमारे साथ, वो भी कुछ फीडबैक जरूर दें। आई थिंक अरसलान खान साहब की आवाज़ नहीं आ रही। जी उमैर साहब, उमैर की आवाज़ नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस कोर्स से, ये जो कोर्स आपने तरतीब दिया है बहुत ही अच्छा कोर्स था। इससे हमें ईमानियात की, मुझे बेसिक के बारे में बहुत सी मालूमात मिली है। और मैं मज़ीद ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अरेबिक के कोर्सेज जो आप कंडक्ट करवाएंगे इंशाल्लाह आगे, तो उसमें भी इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं वो भी आपका कोर्स जो है वो अटेम्प्ट करूँ। और ओवरऑल ये कोर्स बहुत अच्छा रहा है और बहुत से कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हुए हैं। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। कोर्स खत्म नहीं हुआ ये जी अभी है आ गया हमारा 1-2 महीनों का, और इंशाल्लाह अभी 2-3 मॉड्यूल्स हैं। तो इंशाल्लाह बहुत सारी और चीजें भी आपके सामने खुलेंगी। तो यह है कि जज़ाकल्लाह आपकी जो इनपुट थी। जी जज़ाकल्लाह। इरफान हनीफ साहब, आप अपना फीडबैक अगर देना चाहें तो जरूर दीजिए। आपकी लाइफ में क्या चेंज आए, ये खुशी होगी ये सुन के कि कुछ बेहतरी आई इंशाल्लाह उस आपकी लाइफ में इस कोर्स से। जी इरफान भाई। ठीक है,
मुदस्सिर भाई बस क्लोजिंग रिमार्क्स देते हैं. इंशाल्लाह इसको फिर नेक्स्ट वीक हम नेक्स्ट मॉड्यूल उस पर बात करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है, वो छोटा मॉड्यूल है, ये बड़ा मॉड्यूल था. वो है हकीकत इंसान, तज़किया नफ्स क्या चीज़ है, क्योंकि आज अक्सर ये जो वर्ड्स हैं आप सुनते होंगे, और इसका सही मनहज क्या है, हकीकत ज़िंदगी क्या है, तो इस पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे. तो आप लोग जो हैं अपने जो क्विज़ेस हैं वो ज़रूर कोशिश करें कि सबमिट कराएं, असाइनमेंट्स भी सबमिट कराएं. माशाल्लाह कामरान भाई हैं, फिर असाउना साहब हैं, ये लोग काफ़ी माशाल्लाह, हुज़ैफा भाई, ये काफ़ी जो है बाकायदगी से जो इन्होंने जी भी जो है करें. ठीक है, तो मैं हाल में क्लोज करते हैं इसको. जी जज़ाकल्लाह खैर. बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, ये अभी सिर्फ पहला मॉड्यूल कंप्लीट हुआ है, अभी हमारे 4 मॉड्यूल और बाकी हैं, और इंशाल्लाह 2 मंथ्स में आपको ये सफ़र है, आपको आइडिया होगा कि हमारे दीन में जो ज़िंदगी जो कमी थी दीन की, वो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, हमने सेटअप इस तरह किया है कोर्स के आप लोगों को वो फ़ायदा दे, और इंशाल्लाह ताला हम उसको इम्प्लीमेंट भी कर सके. जज़ाकल्लाह खैर. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम दोबारा मुलाकात करेंगे सेम टाइम पे. अल्लाह आपका हम नाज़िर. अस्सलाम वालेकुम.